اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج علیکم السلام۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی اور 16واں باب۔ حدیث نمبر جو ہے وہ 6 ہے۔ احادیث کے اندر مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا آیا وقت معین ہے یا نہیں، یہ موضوع سخن تھا۔ اس حوالے سے کچھ روایات جو ہیں ان کی قرأت ہو چکی ہے، کچھ روایات جو ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں، اور مزید جو ہیں اس حوالے سے مثلا 6 نمبر جو حدیث ہے توجہ فرمائیں۔ جناب ابی بصیر جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ قلت لہو جعلت فداک، کہ مولا آپ پر میری جان قربان ہو، متی خروج القائم، کب قائم کا خروج ہوگا؟ یعنی یہ حسرت خواہش جو ہے وہ ائمہ کے اصحاب کے اندر بھی تھی اس زمانے میں۔ فقال یا ابا محمد، فرمایا کہ اے ابو محمد، ان اہل البیت لا نوقت، ہم اہل بیت جو ہیں ہم نے کوئی وقت معین نہیں کیا۔ وقد قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کذب الوقاتون، کہ وہ لوگ جو وقت معین کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ جو بھی وقت معین کرے، اگر کوئی ایسی روایت پہنچتی ہے تو وہ بھی کذب ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ وقت معین کرتا ہے تو وہ بھی کذاب ہے۔ اس کے بعد معصوم نے جو ہے وہ کچھ علامات، نشانیاں بیان کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کا ظہور جو ہے وہ نشانیوں کے ساتھ ہے۔ نشانیاں کیا تھیں؟ فرمایا یا ابا محمد ان قدام ھذا الامر، فرمایا کہ اے ابا محمد اس امر سے پہلے پیش آئیں گی کیا چیز؟ 5 علامات، یعنی چند چیزیں جو ہیں امر ظہور سے پہلے ہوں گی۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں اولاہن النداء فی شہر رمضان، سب سے پہلی چیز جو لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے وہ ماہ رمضان میں ایک ندا ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خروج السفیانی، دوسری چیز سفیانی کا خروج۔ یہ جو پہلی 2 نشانیاں ہیں یہ بہت ساری روایات میں آئی ہیں، یعنی سفیانی کا خروج اور صحیح آسمانی جو ہے یا ندائے آسمانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر ہماری روایات میں آئی ہیں۔ اس لیے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 5 حتمی علامات ہیں ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ حتمی ہیں، وعلیکم السلام، یعنی حتمی علامات میں سے بھی حتمی، کہ جہاں بالکل بدا نہیں ہے وہ یہ 2 ہیں۔ ممکن ہے باقی نشانیوں میں بدا ہو، جیسے بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یمنی کے قیام میں بدا ہو، نفس زکیہ کی شہادت میں بدا ہو، لیکن یہ جو 2 علامتیں ہیں، یہ آسمانی آواز اور سفیانی کا خروج، یہاں بدا کا احتمال بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ خروج الخراسانی، تیسری علامت جو بیان کی وہ خراسانی کا خروج۔ ہم نے سفیانی، خراسانی، یمانی پر مفصل گفتگو کی پچھلے درسوں میں، اور بتایا کہ ان کا محل وقوع کون سا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قتل نفس زکیہ، نفس زکیہ کی شہادت۔ یہ رکن و مقام کے درمیان خانہ کعبہ میں شخصیت جو ہیں جو مولا کے ہی سفیر ہوں گے، ان کی شہادت۔ اور اس کے بعد خسف بالبیدا، وادی بیدا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے جسے بیدا کہتے ہیں، وہاں ایک لشکر کا، ایک فوج کا زمین میں دھنسنا، کہ جس کے بارے میں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔
ثم قال، اور اس کے بعد معصوم نے فرمایا، یا ابا محمد انہ لا بد ان یکون قدام ذلک الطاعونان، اے ابا محمد ظہور سے پہلے ضروری ہے کہ 2 طاعون آئیں۔ اچھا، کون کون سے؟ الطاعون الابیض، ایک سفید طاعون، طاعون کہتے ہیں ایک بیماری، ایک مصیبت جو وسیع ہو جائے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ کہتے ہیں ایک سفید طاعون ہوگا اور دوسرا الطاعون الاحمر، اور ایک سرخ۔ اب جناب ابی بصیر کہتے ہیں کہ جو الت و فداک، میری جان آپ پر قربان، و ای الشیء ہما، یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ ظاہر ان کے لیے سوال تھا کہ یہ سفید طاعون اور سرخ۔ اب مولا خود ہی تشریف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اما الطاعون الابیض فالموت الجارف، سفید طاعون سے مراد جو ہے وہ ایک فراگیر، ایک وسیع موت، لوگوں کا مر جانا، یعنی کوئی بیماری کے نتیجے میں مر جانا، جیسے جس کی ایک مثال گزشتہ سالوں میں ہم نے کورونا کی شکل میں دیکھی، یعنی کوئی ایسی بیماری جو ہوا میں منتقل ہو اور لوگوں کی ایک وسیع تعداد جو ہے مر جائے۔ وَأَمَّا الطَّاعُونُ الْأَحْمَرُ، اور فرمایا کہ یہ جو سرخ طاعون ہے وہ کیا ہے؟ فَالسَّيْفُ، یعنی جنگ، اسلحے کے ساتھ جو ہے لوگوں کا قتل ہونا، مارا جانا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَخْرُجُ الْقَائِمُ، قائم کا خروج نہیں ہوگا، حَتَّى يُنَادَى، یہاں تک کہ وہ پکارا جائے گا، یعنی انہیں کوئی پکارے گا، بِاسْمِهِ مِنْ جَوْفِ السَّمَاءِ، یعنی قائم کو ان کے نام سے پکاریں گے آسمان سے، یعنی آسمان کے وسط سے جو ہے ایک آواز آئے گی۔ فی لیلۃ ثلاث و عشرین فی شہر رمضان لیلۃ جمعہ، فرماتے ہیں کہ یہ کب ہوگا؟ ماہ رمضان کی 23ویں شب، اور وہ شب جمعہ ہوگی، یعنی 23ویں ماہ رمضان کی شب ہوگی اور ساتھ وہ شب جمعہ بھی۔ اس وقت جو ہے آپ کو آسمان کے وسط سے، یعنی آسمان کے شکم سے ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز کیا آئے گی کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کو پکارا جائے گا۔ اب جناب ابی بصیر کہتے ہیں کہ کل تو بما یونادا، کہ وہ کس چیز کی ندا ہوگی، اس میں یعنی کیا کہا جائے گا، اصل ندا کیا ہوگی، وہ پکار کیا ہوگی؟ قالا، تو معصوم نے فرمایا کہ بے اسم ہی و اسم ابی، پکارنے والا جو ہے وہ ان کا نام لے گا، یعنی امام قائم علیہ السلام کا اور ان کے والد گرامی کا۔ ویسے ہماری بعض دیگر روایات کہتی ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل کی آواز ہے، حضرت جبرائیل ہوں گے جو آسمان سے جو ہے وہ ندا دیں گے۔ مثلا وہ کیا کہیں گے؟ اب دقیق جو ہے اس کو مولا اس انداز سے بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ الا ان فلاں ابن فلاں قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ۔ حضرت جبرائیل جو ہے وہ لوگوں کو کہیں گے سنو، اللہ جو ہے یہاں خبردار، سنو، توجہ دلانے کے لیے ہے نا، فرمائیں گے کہ سنو فلاں ابن فلاں جو ہیں وہ قائم آل محمد ہیں، فاسمعوا لہ، لہذا ان کی باتوں کو سنو، یعنی امام قائم جو حکم دیں انہیں سنو، واطیعوہ، اور ان کی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ یعنی حضرت جبرائیل لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کی آواز سننے اور ان کی اطاعت کا حکم دیں گے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ فلا یبقى شیء خلق اللہ فیہ الروح، کہ زمین پر کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہے گی کہ جس میں اللہ نے روح ڈالی ہو، یعنی کوئی روح والی چیز ایسی باقی نہیں رہے گی، الا یسمع الصیحہ، مگر یہ کہ وہ اس آواز کو سنے گی، یعنی ہر ذی روح یہ آواز سنے گی، یعنی ہر انسان یہ آواز سنے گا، تمام ملتیں، تمام اقوام جو ہیں یہ آواز سنیں گی، چاہے وہ کسی بھی زبان سے ہوں۔ یہ بعض دیگر روایات بیان کرتی ہیں کہ وہ چاہے کسی بھی زبان کے لوگ ہوں، وہ حضرت جبرائیل کی آواز سنیں گے، سمجھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سب کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، یہ آواز کی ہیبت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ آواز کی ہیبت یہ ہوگی کہ فتو کے ذُنَّائِمَ، سوئے شخص کو اٹھا دے گی۔ اب یہ آواز جو ہے سوئے ہوئے شخص کو اٹھا دے گی۔ وَيَخْرُجُ إِلَىٰ صَحْنِ دَارِهِ، ایک شخص جو
اپنے کمرے میں سویا ہوگا وہ اٹھ کر جو ہے وہ گھر کے صحن میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد تخرج العذراء من خدرہا، وہ جو پردہ نشین خواتین ہیں ان کو بھی اپنے نشیمن سے یا جہاں وہ پردے میں ہوں گی وہاں سے نکالے گی، یعنی وہ بھی گھبرا کے نکل آئیں گی، خواتین بھی پریشان ہوں گی۔ وَيَخْرُجُ الْقَائِمُ مِمَّا، فرماتے ہیں کہ قائم جو ہیں، جو ہم میں سے قائم ہیں، وہ خروج کریں گے، اور اس آواز کو سننے کے بعد، یعنی امام قائم جو ہیں وہ بھی یہ آواز سنیں گے اور پھر وہ خروج کریں گے۔ وَهِيَ صَيْحَةُ جبرائیل، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ندا جو ہے ندائے جبرائیل ہوگی، یعنی امام قائم کے جنہوں نے ہم میں سے ہیں اور خروج کرنا ہے وہ بھی یہ آواز سنیں گے، پوری دنیا یہ آواز سنیں گے، امام قائم بھی اسی آواز کے منتظر ہیں۔ ہم نے یہاں شاید یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کی ہوگی غیبت نعمانی کی، کہ جب یہ آواز آئے گی پوری دنیا میں ایک عجیب ہلچل مچے گی۔ ایک طرف تو جو دشمن ہوں گے امام زمان علیہ السلام کے، وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، کہیں گے کہ یہ کوئی سازش ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پھر زمین سے ایک آواز بلند ہوگی جو اس آواز کا، آسمانی آواز کا انکار کرے گی، اور وہ جو زمین سے آواز بلند ہوگی وہ ابلیس کی آواز ہوگی، یعنی جس سے مراد یہی صہیونی میڈیا ہے، یہی یہودی لابی جو اس وقت بھی سب سے بڑے اسلام کے اور حق کے دشمن ہیں۔ یہ فوراً جو ہے اس آواز کا اثر ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے، فوراً زمین سے جو ہے وہ تو اب ظاہر ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایسی فضا بنی ہوئی ہے، فرض کریں اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں، کوئی آسمان سے آواز آئے اب لوگ اس پر بھی شاید اتنی جلدی یقین نہ کریں۔ یہی جو شخص ہے ایلان ماسک جو ہے، کہتے ہیں اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار سیارچے چھوڑے ہوئے ہیں اوپر زمین کے اوپر، اور یہ اسی وقت یہ ٹیکنالوجی بھی رکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی آواز زمین کی طرف پہنچائے، حتیٰ یہ ٹیکنالوجی بھی رکھتا ہے کہ آسماں پر آپ کو باقاعدہ ایک چیز دکھائے، اور اس نے دکھائی بھی ہے اور لوگوں کو پریشان بھی کیا ہے۔ مثلا ہم جو روایات میں دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک جسم نظر آئے گا، ایک ہاتھ نظر آئے گا، اس طرح کی روایات بھی ہیں۔ تو اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ آسمان سے اس طرح کے کرشمے دکھانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اس آواز پر، تنہا اس آواز پر ہم اکتفا کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی ایک علامت پر اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ ساری علامات کو مجموعاً دیکھا جائے گا۔ آسمانی آواز جو ہے یہ اس وقت آئے گی جب سفیانی بھی آیا ہوگا، ٹھیک ہے، کئی چیزیں دیکھی جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ اگر یہ ہوتا تو اس وقت شیطان صفت لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو شاید ابھی یہ دنیا جو ہے، دنیا باطل اس پر ابھی قادر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل جب بولیں گے تو وہ ہر ملت سنے گی اور ان کو سمجھ آئے گی، لیکن اب ظاہر انہوں نے جس زبان میں بولنا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سب کو سمجھ آئے۔ ہاں یہ اس لیے کہتے ہیں معرفت بڑی اہم ہے، دقت کے ساتھ اگر ہم روایت کو مطالعہ کریں پھر بھی ہمیں ایسی خصوصیات ملیں گی جو اس آواز یا وہ جو آواز بنائی جائے اس سے جو ہے وہ فرق جو ہے ہمارے لیے واضح کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے اثر کہ دنیا اسلام جو ہے وہ انکار کرے گی اور مولا کے دشمن جو ہے وہ منظم ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن خود شیعوں کے اندر اس آواز کا کیا اثر ہوگا، اس کے حوالے سے آپ اگر ملاحظہ فرمائیں، ایک روایت جو میں نے یہیں شاید مجھے یاد ہے میں نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ جب شیعوں میں یہ آواز سنی جائے گی تو ہماری پردہ نشین بیویاں جو ہیں، یعنی السلام علیکم، خواتین جو ہیں وہ مردوں کو نکالیں گی کہ اب آپ کے اٹھنے کا، زہرا کے بیٹے کی مدد کرنے کا جو ہے وقت آ گیا۔ حتیٰ وہ مرد جو نہیں جانا چاہیں گے، ابھی گھر ہے، پریشانیاں ہیں، خرچے ہیں، مسائل ہیں، تو بیویاں کہیں گی ہم خود سارا کام سنبھالیں گی، آپ جائیں، حتیٰ ان کو پکڑ پکڑ کے گھروں سے نکالیں گی، بیٹی باپ کو، بیوی جو ہے شوہر کو، بہن جو ہے بھائی کو۔ کہتے ہیں کہ وہ کام جو حضرت مسلم کے ساتھ ہوا کوفہ میں کہ وہاں بیویاں آ کے لے گئیں، بہن بھائی کو لے گی،
بیوی شوہر کو لے گئی جب ابن زیاد نے ڈرایا تھا کہ شام سے فوج آ رہی ہے، تو برعکس اثر ہوا نا، وہ لوگوں کو آگے ڈرا کے لے گئیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ امام زمان صلوات اللہ علیہ کے آنے سے پہلے کہتے ہیں اتنی تیاری ہوگی شیعوں کے اندر کہ برعکس، اس سے برعکس کہ بیویاں جو ہیں وہ کہیں گی کہ آپ جائیں، ہم یہاں پیچھے گھر کو سنبھالیں گی، آپ جائیں، اس وقت امام وقت کے ظہور کا وقت ہے اور ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ جو کام ہوگا اس آواز کے بعد ہوگا، سایہ آسمانی کے بعد ہوگا۔ یہ آج جو علامتیں ہیں یہ ترتیبوار ہیں؟ نہیں، ترتیب وار نہیں ہے، علامتیں ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں یہ جو بیان ہوئی ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا، سفیانی یمانی کا خروج، اب اس میں یمانی کا ذکر نہیں ہے، اس کی جگہ خراسانی کا ذکر ہے، یہ سارے ایک ہی وقت میں ہوں گے اور یہ اس آواز سے پہلے ہوں گے، لیکن اب یہاں یہ بتایا گیا کہ آواز جو ہے وہ پہلے ہے، حالانکہ یہ پہلے ہوں گے۔ آواز 3 مہینے پہلے ہے۔ امام کا اگر ظہور جو ہے محرم میں ہے تو رمضان کا محرم سے فاصلہ کتنا ہے؟ 3 مہینے کا فاصلہ ہے۔ ہاں جی، 3 مہینے کا فاصلہ ہے، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ خوب، جبکہ جو سفیانی کا خروج ہے وہ 6 مہینے یا 9 مہینے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اعتبار سے جو ہے وہ خروج پہلے ہے، لیکن یہاں روایت میں کہا گیا کہ اب یہاں ہم کہیں گے کہ راویوں سے سننے میں اشتباہ ہوا ہے، یعنی راویوں سے سننے میں خطا ہوئی ہے، چونکہ اس روایت کے اندر آپ دیکھیں مرتب کتنے ہی راوی ہیں، کتنے سلسلے، تو کسی ایک راوی سے بھی سننے میں لکھنے میں تھوڑی سی خطا ہو جائے تو روایت تقریباً بدل جاتی ہے۔ تو بس یہ روایات جو ہیں ان کے اندر علامات حتمی اور غیر حتمی باہم اکٹھی بیان ہو گئی ہیں، لہذا ہم ان روایات پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ضروری ہے کہ باقی جو ہیں نشانیوں والی روایات کو دیکھیں، پھر اس سے ایک فیصلہ کن نتیجہ نکالیں۔ تو وہ جو پہلے ہوگا وہ خروج ہے، ہاں، آواز نہیں ہے پہلے۔ ترتیب ایسے ہے کہ پہلے خروج ہے، اس کے بعد آواز ہے، پھر جو ہے وہ ہاں شہادت نفس زکیہ ہے، پھر خسف بیدا ہے، ٹھیک ہے جی، ہو گئی۔ خروج سفیانی یمانی پہلے ہے، پھر سیہ آسمانی ہے، اس کے بعد شہادت نفس زکیہ ہے، پھر خسف بیدا ہے۔ یہ ترتیب ہے اگر ہم ترتیب کے ساتھ آگے چلیں۔ خوب، بعد والی روایت ملاحظہ فرمائیں، اس روایت میں یہ ہے طولانی کہ جناب محمد ابن بشر کہتے ہیں کہ سمعت محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ، امیر المومنین کے جو فرزند تھے جناب محمد حنفیہ، ان سے یہ نقل کرتے ہیں۔ جناب محمد حنفیہ جو ہیں انہوں نے ایک مطلب یہاں بیان کیا، البتہ یہ مطلب ہمارے باقی ائمہ علیہم السلام سے بھی جو نقل ہونے والی روایات ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ اب آپ پہلے غور فرمائیں، پھر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ ان قبل رایاتنا، ہمارے پرچموں سے پہلے، یعنی ہم اہل بیت کے پرچموں سے پہلے، یعنی قائم کے پرچموں سے پہلے جو ہے، فرماتے ہیں کہ رایاتن لآل جعفر و اخرى لآل مرداس، 2 پرچم ہیں، ایک آل جعفر کا اور ایک آل مرداس کا۔ آل جعفر سے مراد کون ہے؟ جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی جناب جعفر جو کہ مولا علی علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ان کی آل اور ان کی اولاد نے بھی ایک گروہ تشکیل دیا تھا، بعض کہتے ہیں حکومت تشکیل دی، بعض کہتے ہیں گروہ تشکیل دیا، البتہ یہ بھی منحرف تھے، یعنی اہل بیت کے ہم قدم نہ ہوئے بعد میں، یعنی ان میں سے ایک گروہ جو ہے بجائے کہ وہ محمد و آل محمد کے ہم قدم ہوتے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ جو ہے، جیسے زیدیوں کا ہم کہتے ہیں، اسماعیلیوں کا کہتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی ایک گروہ بنا، ایک فرقہ بنا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ہمارے پرچم سے پہلے اپنے خاندان کی بات کر رہے ہیں، ایک پرچم جو ہے وہ آل جعفر کا ہوگا، یعنی پھر گویا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور ایک پرچم جو ہے وہ آل مرداس، آل مرداس سے مراد بنی عباس ہیں۔ آل مرداس سے مراد یہاں، چونکہ اس زمانے میں جناب محمد حنفیہ کے زمانے میں اصلا تصور بھی نہیں تھا بنی عباس کی حکومت کا، لیکن چونکہ یہ وہ حقائق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام سے
ان تک پہنچے ہیں، تو یہ اسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ دو پرچم ہوں گے، ایک آل مرداس اور ایک آل جعفر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَأَمَّا رَایَةُ آلِ جعفر فَلَيْسَتْ بِشَیْءٍ، جہاں تک پرچم آل جعفر کی بات ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کی اگر حکومت ہوگی تو وہ کوئی زیادہ جو ہے وہ بپا نہیں رہے گی، بالآخر وہ نابود ہو جائے گی۔ وَلَا إِلَى شَیْءٍ، ان کی طرف کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی زیادہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ فَغَضِبْتُ، مجھے بڑا غصہ آیا، وَكُنْتُ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَیَّ، میں لوگوں میں زیادہ قریب تھا ان کے، یعنی وہ جو سامنے لوگ بیٹھے تھے میں نزدیک تر تھا۔ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ، میں نے کہا کہ آپ پر میری جان قربان ہو، اِنَّ قَبْلَ رَایَاتِکُمْ رَایَات، آیا آپ کے یعنی اہل بیت کے پرچموں سے پہلے بھی کوئی پرچم ہے؟ قال ای واللہ، ہاں خدا کی قسم ایسا ہے، ان لبنی مرداس ملکن موتدن، کہتے ہیں کہ وہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بنی مرداس ہیں یعنی بنی عباس، ان کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی مملکت تشکیل پائی جائے گی کہ لا یعرفون فی سلطانہم شیئا من الخیر، لیکن ان کی سلطنت میں، ان کی حکومت میں کوئی خیر نہیں دیکھا۔ اور واقعاً ایسا ہوا، بنی عباس جنہوں نے، جو کہ بنی ہاشم تھے، بنی امیہ کے خلاف تحریک چلائی اور آل محمد کا نام لے کر حکومت لی، لیکن بدترین حکومت تشکیل دی، ایسے ایسے کام کیے کہ جو بنی امیہ بھی نہیں کر سکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سلطانہم اسر لیس فی یسر، سخت ترین حکومت کہ جس کے اندر سختیاں ہیں، لوگوں پر مصیبتیں ہیں اور ان میں کسی کے لیے کوئی آسائش نہیں۔ یدنون فیہ البعید، جس میں دور والے لوگوں کو نزدیک کیا گیا، وَیَکْسُونَ فِیہِ الْقَریب، اور جو نزدیک تھے انہیں دور کیا گیا۔ یعنی یہ جب بنی عباس آئے، اب امید یہ تھی کہ یہ بنی فاطمہ کو ساتھ کرتے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ساتھ کرتے، ان کے تابع ہوتے، انہوں نے امام صادق کو دور کر دیا، مالک اور ابو حنیفہ جیسے لوگوں کو نزدیک کر لیا، یعنی اور خاندانوں کو نزدیک کیا کہ جو دشمن تھے اہل بیت کے، جو مخالف تھے اہل بیت کے۔ فرماتے ہیں کہ حتی اذا امنوا مکر اللہ و عقابہ سیح بہم سیئۃ، کہتے ہیں جب یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ خدا کا کوئی عذاب ہمیں نہیں پہنچے گا، ہم اللہ کی طرف سے بچے ہوئے ہیں، اسی وقت جو ہے ان کی شامت آئے گی، اس وقت ان پر جو ہے ایک ندا آئے گی۔ یہ اشارہ ہے ہلاکو کا جو حملہ ہے، ہلاکو خان کا حملہ جو بنی عباس کی حکومت ہلاکو خان کے حملے کے بعد ختم ہوئی ہے نا، کہ یہ ان کے عروج کا دور تھا کہ پرآسائش بغداد میں عیاشیاں ان کی، دنیا کی طاقتور ترین، آدھی سے زیادہ دنیا ان کے قبضے میں تھی۔ ہلاکو خان شروع ہوا ایک طرف سے حملہ کرتا ہوا، پوری سلطنت اس جو ہے وہ بنی عباس کو ادھیڑتا ہوا، آگ لگاتا، شہر جلاتا، لوگوں کا قتل عام کرتے کرتے وہ بغداد تک پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ لم یبق لہم راعٍ، پھر ان کا کوئی نگہبان، پھر کوئی محافظ نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، یہ اتنے مطمئن بیٹھے تھے، ان کو ذہن میں نہیں تھا کہ ہم پر کوئی بغداد تک پہنچے گا۔ عجیب بات ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ ہلاکو خان کی فوجیں جب بغداد پہنچیں، حتیٰ بغداد کے اندر اس وقت جو فتنہ پھیلا ہوا تھا اس موضوع پر تھا، یہ ابو حنیفہ اور جناب مالک اور احمد بن حنبل اور یہ شافعی، البتہ ہمارے شیعہ اس میں نہیں تھے، سنیوں کی حکومت تھی نا، بنی عباس اہل سنت تھے سارے، بنی عباس کی حکومت میں دیگر مکاتب تھے، دیگر مکاتب کے جو ائمہ تھے یا ان کے جو علماء تھے، چونکہ اس میں شیعہ تو ہے ہی نہیں تھے، شیعوں کی تو بنی عباس دشمن تھی، ان کے اندر ایک بحث چھڑی ہوئی تھی کہ آیا قوا حلال ہے یا دشمن جو ہے وہ بارڈر پہ پہنچا ہوا ہے، قتل و غارت کرتا ہوا، اتنے شہر جلاتا جلاتا جلاتا، کھوپڑیوں کے مینار کھڑی کرتا، اتنا ظلم کرتا ہوا ہلاکو بغداد پہنچ گیا، اور بغداد کے اندر
مسلمانوں نے یہ تماشا لگایا ہوا، اور اس بات پر ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ جو کوے کو حلال سمجھتے تھے وہ حرام والے کو حرام، یعنی یہ حالت تھی۔ اب بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے، مسلمانوں کو داخلی اختلافات میں دشمن نے الجھایا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور دشمن ان سب کو مار رہا ہے اور پورے عالم اسلام کو برباد کرنے کے چکر میں ہے۔ اب بھی دیکھیں اہم ہمارے علاقے جو ہیں وہ دشمن کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ سوریا کے اہم ترین علاقوں پر اسرائیل قابض ہو گیا، اس کے پرچم لہرا دیے گئے ہیں، کتنے علاقے نکل گئے ہیں، جگہ جگہ پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ فلسطین کا یہ حال کر دیا، لبنان کا یہ حال ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ ان کی خوشامد کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان حکمران اپنی مظلوم کمزور عوام پر شیر بنے ہوئے ہیں، ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ان کے اندر اختلافات ڈال کر ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ چاپلوس، اور آپ ان کی دیکھیں کس طرح دشمنوں کی خوش آمدیں ہو رہی ہیں، اور اپنے آپ کو یعنی ان کو اپنا نگہبان سمجھ رہے ہیں، تازہ سارے بینک بیلنس ادھر ہیں، اپنی بچوں کو ادھر بھیجا جا رہا ہے، یعنی یہ حالت ہے۔ اس وقت بھی یہی حالت تھی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی پھر ان کا نگہبان جو ہے نہیں بچے گا۔ ولا داعٍ یسمعہم، کوئی سننے والا نہیں بچے گا جب ان کی شامت آئے گی۔ ولا جماعۃ یجتمعون الیہا، اور پھر کوئی ایسا گروہ نہیں بچے گا جو ان کے لیے جمع ہو۔ وقد ضربہم اللہ مثلا فی کتابہ، جب کسی ملت کسی قوم جب اللہ عذاب دے پھر ان کی جب شامت آنی ہو تو پھر ایسے ہی آتی ہے جیسے بنی عباس کی شامت آئی، اور اللہ نے ان کے لیے ایک مثال پیش کی ہے قرآن میں کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا۔ کیا حالت تھی ان کی کہ جب اہل زمین جو ہے وہ زمین کی زیبائیوں سے خوبصورتیوں سے استفادہ کرے ہیں اور زمین ان کے لیے خوبصورت بنے، اپنے آپ کو سجائے، اور اہل زمین یہ گمان کریں کہ وہ زمین پر مسلط ہیں، زمین ان کے کنٹرول میں ہے، پھر ایک دم جو ہے دن ہو یا رات ہمارا حکم جو ہے آپ پہنچتا ہے۔ کتنی قومیں ملتیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھیں، آج ان کا نام و نشان تک نہیں بچا۔ کتنے ایسے حکمران، ایسے آمر، جو ایسے ڈکٹیٹر، ایسے جو دنیا کو کہتے تھے ہمارے اختیار میں ہے، آج کوئی ان کا نام و نشان نہیں بچا۔ وہ ظالم آپ دیکھیں کہ جن کے دور میں لوگ کانپتے تھے وہ مر گئے، خدا کے عذاب میں گرفتار ہیں، آج ان کی قبروں پر کوئی جانے والا نہیں ہے۔ ثم حلف محمد ابن الحنفیہ باللہ، پھر جناب محمد ابن حنفیہ نے قسم اٹھائی اللہ کی کہ ان ھذہ الآیہ نزلت فیہم، کہ یہ جو آیت ہے یہ انہی بنی مرداس جو ہیں یعنی وہی بنی عباس، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ شخص یعنی محمد ابن بشر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو الت و فداک، آپ پر میں قربان ہو جاؤں، لقد حدثتنی عن ہؤلاء بامر عظیم، آپ نے تو مجھے ایک بڑی عجیب، ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ آپ نے مجھے بتائی۔ فمتى یہلکون، یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح زمین پر قابو ہوں گے، اس طرح زمین پر قابض ہوں گے اور یہ ظلم و ستم کریں گے، یہ کب ہلاک ہوں گے؟ یعنی بنی مرداس کی جو آپ نے ہلاکت کی خبر دی یہ کب ہوگی؟ فقال ویحک یا محمد، اس کے بعد جناب محمد حنفیہ جو ہیں وہ یہاں ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وائے ہو اے محمد آپ پر، ان اللہ خالف علمہ وقت الموقتین، جب کوئی ان معاملات کے اندر وقت کو معین کرے خدا پھر اس کی مخالفت کرتا ہے۔ خدا نے ایک وقت معین کیا ہوا ہے، لیکن ہم اگر کوئی چیز کہیں گے تو اللہ کا علم جو ہے وہ اس کے خلاف چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان موسیٰ وعد قومہ 30 یوما، موسیٰ جو کہ پیغمبر تھے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بعد ایک وقت بتایا۔ کیا وقت بتایا حضرت موسیٰ نے؟ کہ 30 دن۔ اب یہ حضرت موسیٰ نے بتایا وَقَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زِيَادَةُ 10 ایام،
کہ لم یخبر بہا موسیٰ، لیکن اللہ کے علم میں 10 دن اور بھی تھے کہ جس کی موسیٰ کو خبر، نتیجہ کا وزن موسیٰ 30 دن کا بتا کے چلے گئے، فَكَفَرَ قَوْمُهُ، قوم ان کی کافر ہو گئی کہ نبی نے ہمیں جو بتایا اس کے مطابق نہیں ہوا، وَاتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ لَمَّا جَازَ عَنْهُمُ الْوَقْتُ، جب وہ وقت گزرا تو انہوں نے اس حد تک بگڑ گئے کہ نبی کو کیا چھوڑا، خدا کو بھی چھوڑ بیٹھے، اور ایک گوسالے کو جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ خدا بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ائمہ اگر وقت بیان کر دیتے، فرض کریں ایک وقت جو ہے وہ معین کر دیتے کہ فلاں سال فلاں تاریخ جو ہے وہ قائم کا ظہور ہوگا، اور اللہ اس سال اور اس دن ظہور نہ ہونے دیتا، وہی حال ہوتا جو حضرت بدا ہو جاتی، کوئی بندہ بھی شیعہ مکتب پر باقی رہتا؟ ہاں، کہتے ہیں یہ جو وقت معین نہیں ہوا یہ بھی آپ پر لطف ہے کہ آپ ایک بہت بڑی آزمائش سے بچ گئے ہیں، یہ بھی لطف ہے ہم پر، چونکہ اگر وقت معین ہو جاتا اور بعد میں بدا ہو جاتی، خدا اپنے اصلی امر کو ظاہر کرتا، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ اسی وقت ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کی خلاف ورزی ہو گئی، ظاہر انہوں نے اپنے علم سے یہی حساب لگایا کہ 30 دن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ائمہ اگر ایک وقت معین کر دیتے اور اس وقت میں نہ ہوتا تو آج بہت مسائل میں ہم ہو سکتا مذہب حقہ سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے اوپر لطف ہے کہ ہم اس آزمائش سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّ يُونَسَ وَعَدَ قَوْمَهُ الْعَذَابَ، حضرت یونس اپنی قوم کو عذاب کا وعدہ دیا اور چلے گئے، وَقَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اور اللہ کے علم میں کیا تھا کہ اللہ نے اس قوم کو بخشنا تھا، حالانکہ آثار عذاب آ چکے تھے، لیکن اللہ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ میں نے اس قوم کو عذاب نہیں دینا بلکہ بخشنا ہے۔ وَقَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، تو اب آپ دیکھیں کہ وہی ہوا کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس تو یہ سمجھ کے چلے گئے کہ عذاب ہوگا، لیکن ہوا کیا؟ عفو ہوا، اللہ نے بخش دیا۔ وَقَانَ مِنْ أَمْرِهِ، وہی کچھ ہوا کہ مَا قَدْ عَلِمْتَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ الْحَاجَةَ قَدْ ظَهَرَتْ، ہاں، اب اس ظاہر سامنے والا جو بیٹھا تھا وہ سننا چاہتا تھا کہ بالاخر کوئی نشانی، اب یہاں محمد حنفیہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ بنی عباس کی حکومت کب ختم ہوگی، وقت تو بیان نہیں کر رہے لیکن نشانی بیان کر سکتے ہیں، جیسے ہم بھی ظہور امام زمان کے لیے وقت بیان نہیں کر سکتے لیکن نشانی بیان کر سکتے ہیں۔ جناب محمد حنفیہ نے کچھ نشانیاں بیان کی، کہتے ہیں مثلا جب آپ دیکھیں کہ لوگوں میں احتیاج بڑھ گئی ہے، احتیاج لوگوں کی اب نظر آ رہی ہے، لوگ محتاج نظر آ رہے ہیں، وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ الْحَاجَةَ قَدْ ظَهَرَتْ، وہ جو لوگوں کی محتاجی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ وَقَالَ الرَّجُلُ بِتُّ اللَّيْلَ بِغَيْرِ عَشَاء، اچھا اب اور کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان لوگ جو ہیں وہ بغیر کھائے رات کو سو رہے ہیں۔ حَتَّى يَلْقَاكَ الرَّجُلُ بِوَجْهٍ ثُمَّ يَلْقَاكَ بِوَجْهٍ آخر، یعنی لوگ اب رات کا کھانا بھی لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہا، اور لوگ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں ایک دفعہ جس طرح ملتے ہیں دوسری دفعہ اس طرح نہیں مل رہے، یعنی ہر دفعہ چہرہ چینج ہے، ہر دفعہ رویہ چینج ہے، ہر دفعہ اخلاق چینج ہے۔ کل تو اب راوی جو پوچھ رہا ہے وہ کہنے لگا ہَذِهِ الْحَاجَةُ قَدْ عَرَفْتُهَا، یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ لوگوں میں غربت بڑھے گی، فقر بڑھے گا، یہ تو سمجھ آ گیا۔ فَمَا الْأُخْرَى، یہ جو دوسری چیز آپ نے بیان کی ہے یہ کیا ہے؟ ایو شین ہے، یہ کیا ہے کہ انسان ایک دن کس طرح ملے گا، ایک دن کس طرح ملے گا اور دوسرے دن کس طرح؟ اب یہاں مثال دے رہے ہیں جناب محمد حنفیہ، قَالَ يَلْقَاكَ بِوَجْهٍ تَلْقٍ فَإِذَا جِئْتَ تَسْتَقْرِضُهُ قَرْضًا خُبْ لَقِيَكَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ، ٹھیک ہے، ہاں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن جب آپ اسے ملیں گے تو بڑے اچھے انداز سے ملیں گے، بڑے خوش اخلاقی سے، آپ دوسری دفعہ جب ان سے ملنے جائیں گے اور آپ ان سے کوئی تھوڑا سا قرض کا مطالبہ کریں گے تو اب ظاہر ہے وہ خوش اخلاقی سے اب ایک اور چہرہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ فَإِنْدَ ذَلِكَ تَقَعُ الصَّيْحَةُ مِنْ قَرِيبٍ، بس یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ خدا کی آواز پہنچے گی، یعنی اس مملکت اور اس خاندان کی نابودی کا وقت
یہ ہوگا کہ جب لوگوں میں تنگ دستی بڑھے گی، لوگوں میں غربت بڑھے گی، اور لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس ہوگا وہ دوسروں کو نہیں دیں گے، دوسروں کو محروم کریں گے، اس وقت جو ہے پھر بنی عباس کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، 8ویں روایت کی طرف آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جناب اسحاق ابن عمار سیرفی کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ یقولو قد کان لہذا الامر وقت، کہ اس کام کے لیے ایک وقت جو ہے وہ معین تھا، ٹھیک ہے، ایک وقت تھا۔ وکان فی سنۃ 40 و100، اور وہ وقت کون سا تھا؟ 140 ہجری، یعنی آل محمد کی حکومت کے قائم ہونے کا ایک وقت معین تھا۔ اب لازمی نہیں امام قائم کا، آل محمد کی حکومت کا 140، ظاہراً یہ زمانہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کے نزدیک والا زمانہ بنتا ہے، امام صادق علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، یعنی امام صادق علیہ السلام کا دور ہے، درست ہے۔ ظاہراً یہ زمانہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ۔ امام صادق علیہ السلام ہمارے ان ائمہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ احتمال تھا کہ یہ امام قائم ہیں۔ اس لیے دیکھیں کہ اکثر لوگ آ کر امام صادق علیہ السلام کو امام قائم کہا کرتے تھے، اور وہ پھر انکار کرتے تھے کہ میں امام قائم نہیں ہوں۔ کیوں؟ چونکہ حالات بڑے موافق تھے امام صادق کے، بنی عباس کی نئی نئی حکومت قائم تھی، اور وہ ظاہراً اس زمانے میں وہ کوئی زیادہ دشمنی بھی نہیں کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے ایک بہت بڑی دانشگاہ، بہت بڑی یونیورسٹی مدینہ میں قائم کی، ہزاروں شاگرد پوری دنیا سے مولا کے پاس پڑھ رہے ہیں، اور اتنے شاگرد۔ پھر امام نے اس زمانے میں ایک جو ہے وہ انجمن وکالت قائم کی کہ ہر شہر میں اپنا وکیل مقرر کرنا، کہ جو لوگوں کو مولا کی طرف سے سوالوں کے جواب، لوگوں سے رابطے کا ذریعہ، حتیٰ لوگوں کے خمس، زکوٰۃ، یہ دیگر جو اموال ہیں اس کو جہاں مولا چاہتے تھے وہاں وہ خرچ کرتے تھے۔ ایک بڑا منظم سسٹم تھا، اور اس لیے بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وہی امام ہیں۔ حکومت میں بھی احترام تھا، وقت کا جو بادشاہ تھا شروع میں منصور، وہ بھی بڑا احترام کرتا تھا، بظاہر ان کی قوت سے ڈرتا تھا، اور پوری دنیا اسلام سے گروہ مختلف آ کے ملتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے قیام کی۔ تو امام جو ہیں بارہا فرماتے تھے کہ میں قائم نہیں ہوں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ دعوت جو دے رہے ہیں انہوں نے بعد میں اپنے قائم نہیں رہنا، چونکہ جو کچھ زید کے ساتھ ہوا، جو کچھ اس زمانے میں وہ جو محمد ابن عبداللہ جو اپنے آپ کو نفس زکیہ کہتے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو باقی سادات کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر مولا سمجھتے تھے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ چونکہ اصل مسئلہ قیام نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آمادہ نہیں ہے، اور نہ یہ ثابت قدمی رکھتے ہیں، اور اگر فرض کرو ہم حکومت بھی بنا لیں، انہی لوگوں نے آپس میں لڑ کے جو ہے اس کو تباہ کر دینا ہے۔ ان کے رویے، اس لیے کہتے ہیں مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو ناصر ہیں وہ آمادہ ہیں، یعنی تربیت شدہ ہیں، تمام وہ صفات جو ایک سچے شیعہ میں ہونی چاہیے ان کے اندر موجود ہیں، لہذا ان کو فرق نہیں پڑتا وہ حکومت کے باہر ہوں یا حکومت پر ہوں، انہوں نے ہر صورت میں اپنے وظائف پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی اعتبار سے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، فرمایا کہ ایک وقت تھا 140، یعنی ظاہراً امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک وقت معین تھا کہ شاید ان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جاتی، لیکن لوگوں نے اس راز کو برملا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ امام صادق علیہ السلام پر سختیاں بڑھ گئیں، حکومت جو ہے وہ جب یہ راز فاش ہوا، حکومت چونک گئی، اور انہوں نے مکمل جو ہے وہ تیاری کر لی اس قیام کو روکنے کی، اور امام کے لیے بھی جو ہے انہوں نے پابندیاں لگانی شروع کر دیں، ان کے شاگردوں پر، امام کے گھر پر۔ آخری جو وقت ہے مولا کا بڑا سخت تھا، البتہ یہ لوگ جو ہیں وہ شہادت کا باعث بنے۔ فرماتے ہیں کہ قد کان لہذا الامر وقت وکان فی سنۃ 40 و100 فحدثتم به وأذعتموه فأخره اللہ عز وجل۔ لیکن آپ لوگوں نے جو انہوں نے خاص لوگوں کو بتایا ہوا تھا انہوں نے آگے بیان کر دیا، اور یہ راز افشا ہو گیا، دشمن کے کانوں تک بھی پہنچ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مؤخر کر دیا۔
بعض ایسی روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ اب ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم بعض روایات کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ حتیٰ امام قائم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی نشانیوں سے سمجھیں گے کہ اب میرے جو ہے وہ خروج کا وقت ہے، لہذا وہ بھی دعا کر رہے ہیں اپنے ظہور کے لیے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی مولا کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ زمانہ دیکھیں انشاءاللہ، مولا کی زیارت کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے ہمراہیوں میں سے انشاءاللہ قرار پائیں۔ چونکہ ایام فاطمیہ بھی ہیں، پروردگار ہم سب کو حقیقی معنوں میں فاطمی شیعہ بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔